آپ تو فیصلہ بدل سکتے ہو، میں فیصلہ نہیں بدل سکتا، اب کھلے میدان میں ہی لڑیں گے۔ اب یہ 1000 کا قافلہ چلا ہے، منافق بیچ میں 300 تھے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی ہے، جسے رئیس المنافقین کہتے ہیں، جو کہ ان کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، اندر سے تو تھے کافر، اوپر سے مسلمان تھے۔ اب یہ 1000 کا قافلہ چلا تو یہ راستے میں انہوں نے اپنا ایک ترکیب سوچی، اب کیسے جان چھڑائی جائے، وہاں جائیں گے تو مریں گے، ظاہر بات ہے کافر میں مسلمان تو تھے، مسلمان تو مرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اب انہوں نے راستے میں غداری کی ہے، منافقت کی ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر لڑیں گے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ہیں، واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے، تو یہ راستے میں واپس آ گئے کہ ہماری رائے کا احترام نہیں کیا گیا، سارے لوگ اب 1000 میں سے 300 واپس آ گئے۔ 700 کا قافلہ چلا ہے، غزوہ احد کے میدان میں میدان سجا ہے، کافر منافق آپ کے سامنے، کافر اور مسلمان آمنے سامنے۔ اب حضور نے مقام شیخان پہ روکے، یہ قافلہ ہوتا ہے، آپ نے کچھ صحابہ کو واپس کر دیا جن کی عمریں کام دیا، فرمایا واپس چلے جائیں، اور 15 یا 16 تاریخ میں جن کے نام آتے ہیں، جس کی کتابوں میں نام لکھتے ہیں، ان کو آپ نے واپس کیا۔ اب 2 صحابہ جن کی عمریں کام تھی، ایک ہے حضرت شاید عرفہ اس طرح کا نام ہے، اور ایک ہے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان دونوں، ایک تو آپ نے کہا کہ آپ کی عمر کو چھوڑ دی ہے، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ کی اندازی اچھی کر لیتے ہیں، یہ تو خوشی ہے کہ مجھے اجازت مل گئی۔ اب دوسرے صحابی کھڑے گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہم کو اجازت دے دی ہے، ان کی عمر کم تھی تو مجھے بھی اجازت دے دیں، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، اگر یقین نہیں ہے تو آپ ہماری کشتی کروا دیں۔ اب ان دونوں کی کشتی ہوئی تو انہوں نے پہلے حضرت رافع کو پچھاڑ دیا، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ اب یہ چلتا، لیکن میں نے کہا عزت اسلام میں ہے، اسلام سے عزت ملتی ہے، اور جب بندہ اسلام پہ آ جاتا ہے تو دل سے ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اس کے دل میں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب اس کو موت سے کوئی ڈر نہیں، وہ تو کہتا موت آئے گی تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، وہ تو اشتیاق رکھتا ہے کہ کب مجھے موت آئے کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اب یہ قافلہ چلا ہے، اور اس قافلے کا جیسے میں نے کہا ہے 70 صحابہ کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا۔ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن مسلمانوں کو شکست ہوتی نہیں، اگر مسلمان مارا گیا پھر بھی کامیاب، اگر مسلمان نے مار دیا پھر بھی کامیاب گیا، لیکن ظاہری طور پہ کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور ان میں سے ایک شخص میں سے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ نے بھی اسی جنگ کے اندر جامع شہادت نوش کیا ہے۔ ہمارے لیے ہر ایک شہید ہونے والا قابل احترام ہے، ہر ایک صحابی قابل احترام ہے، ہم صحابہ کی قدموں کی خاک کو بھی سلام کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے حضور سے محبت کی ہے، ہمارا تو سب کچھ حضور ہے نا، جو حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہو گئی وہ شان والا ہو گیا، اور اللہ کا کروڑوں مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جو سب کو مانتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو حضور کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی، جس چیز کی بھی نسبت ہوگی، ہم اس کے امت کو سلام کرتے ہیں دل و جان سے۔ اور اسی جنگ میں شہید ہونے والے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا شیر ہے، اور یہ میرے محبوب کا بھی شیر ہے، اور یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کے کئی رشتے ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے، اور دوسرا حضور علیہ السلام کے ساتھ رضاعت کا بھی رشتہ ہے، جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا اسی دائی نے، یہ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ ہے، حضور نے ان کا دودھ پیا اور حضرت امیر حمزہ نے ان کا دودھ پیا، اور حضرت امیر حمزہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا صرف 2 سال کا فاصلہ ہے، چچا اور بھتیجا کے عمر میں 2 سال کا فاصلہ ہے، اب دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے،
یہ ذات کا بھی رشتہ ہو گیا، حقیقت خونی رشتہ بھی ہے، اور پھر صحابی رسول بھی ہے، اور پھر ان کا حضور نے جنازہ بھی حضور نے کا پڑھایا، اور ایک بار کئی بار پڑھایا ہے۔ اب اسلام کہتے ہیں آپ تیر انداز بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نشانہ بھی ہے، آپ شکار کرنے نکلے ہیں۔ ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، رستے میں ابو جہل ملا ہے، پورا بلا کہنا شروع کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب جاہل گفتگو کر رہا تھا تو اس سے سب سے بہتر ہوتا خاموش ہو گئے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب کوئی جاہل آپ سے بولنے پڑے اس کی بات کا جواب نہ دے، خاموشی اختیار کرے۔ یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے، کسی جاہل کی بات کا جاہلانہ انداز میں جواب کبھی بھی نہ دے، خاموش ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس بدبخت نے سوچا نا کہ میرے ساتھ آگے سے جواب نہیں دے رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں ڈنڈا مارا۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ اب وہ لڑکی جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب امیر حمزہ واپس آئے، اس نے کہا کیا فائدہ تیری جرأت کا، کیا فائدہ تیری بہادری کا، کیا فائدہ تیری تیر اندازی کا، جب تیرے سگے بھتیجے کو جو یتیم ہے، جس کی ماں بھی نہیں، جس کا باپ بھی نہیں ہے، تیرا سگا بھائی اس پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، اس کو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ لوگ کہنے لگے اے امیر حمزہ، وجہ یہ ہے کہ تیرا بھتیجا یتیم ہے، اگر اس کا باپ عبداللہ ہوتا یا اس کا دادا عبد المطلب آج زندہ ہوتے تو کیا ابو جہل ایسے کرتا اس کے ساتھ؟ اس کو پتہ اس کا ہے کوئی نہیں۔ اگر حضرت امیر حمزہ نے یہ الفاظ سنے نا، کیونکہ اوپر سے تقدیر فیصلہ بدلنے والے تھے، حضرت امیر حمزہ کی تقدیر بدلنے والے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ الفاظ سنے نا تو خون کھول گیا، کیونکہ سگا بھتیجا تھا نا، ایک تو خون بھی تھا اور پھر سگا بھتیجا ہے، اور اوپر سے رب کی تقدیر نے پھر فیصلہ بھی بدلا تھا۔ گئے حرم مکہ میں ابو جہل بیٹھا جو کہ مکہ کا سردار تھا، لوگوں کی ٹولیاں بیٹھ ہوئی، آپ نے جا کے بیس اس کے سر میں ڈنڈا مارا اور اس کا سر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو حضرت محمد کو مانتا ہے، اس کا باپ نہیں، اس لیے تو ظلم کرتا ہے، اگر دوبارہ تو نے جرأت کی ہے تیرا میں بات توڑ دوں گا۔ اب حضرت علیہ السلام واپس آئے، حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر گئے، کیا جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کبریٰ حضور کے سر پہ مرہم پٹی کر رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا، کیونکہ بڑا دکھ میں ہوتا ہے نا، کوئی اپنا آ جائے، بتا دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، جب کوئی سہارا نہ مل رہا ہو، بے سہارے کو سہارا مل جائے نا تو یاد آئے خصوصاً اب والد نہیں ہے، والد کا بھائی سامنے آتے ہیں تو والد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، والد کی بہن آ جائے سامنے تو اپنے والد کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بڑا بھائی آ جائے تو بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے تو یاد آتا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ سامنے آئے تو حضور سے محبت کرتے تھے، تب تک یہ اسلام نہیں لائے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے، جب سامنے آنا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا تو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اے محمد اب تجھے رونے کی ضرورت ہے تو مسکرا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں اس کا سر پھاڑ آیا ہوں، اب تو خوش ہو جا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بدلہ لینے کے لیے تمہیں آیا نہیں ہوں، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی تو تب ہوگی، حضرت امیر حمزہ نے عرض کی یا رسول اللہ کب ہوگی؟ فرمایا جب آپ میرا کلمہ پڑھو، مجھے خوشی تو تب ہوگی نا جب آپ کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، دائرہ اسلام میں آ جاؤ گے، پھر مجھے خوشی ہوگی۔ فرمایا یا محمد میں نے تیرا کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کہتے میں گھر گیا، واپس گیا، میں ساری رات سوچتا رہا، میں تو مسلمان ہو گیا، تو مکہ کا سردار ہے، تیرا نام ہے، تو نے کسی سے مشورہ نہیں کیا اور ایک لمحے اپنے بھتیجے کے کہنے پہ تو اسلام لے آیا۔ کہتے میں صبح حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، میں نے کچھ اسلام کے بارے میں سوال کیے، میں سوال کرتا گیا، مجھے جواب ملتے گئے، میرا ایمان اور پختہ ہوتا گیا۔ آج امیر حمزہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب حضور کے دروازے پر پہلا دے رہے ہیں، عمر آ رہا ہے، میں نے کہا اسلام میں عزت ہے
ہے، جرأت ہے، جو بندہ اسلام پہ عمل کرتا ہے نا اس کے دل سے دنیا کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بندے سے سوال کریں گے کہ تو حق کیوں نہیں کرتا تھا، تو حق کیوں نہیں کہتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہتا تھا کہ یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا اس چیز کا زیادہ میرا حق نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے ڈرتا تو مجھ سے نہیں ڈرا، لوگوں سے ڈرتا رہا، تو جو اس رات پہ عمل کرتا ہے وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب حضرت نبی حضور علیہ السلام کے دروازے پہ پہلا تھا، وہ مکے کا سردار، مکے کا سردار، وہ کھاٹ باٹ، وہ چین پہ آج حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلا دے رہا ہے، جو کہ انہوں نے سمجھا کہ اگر عزت ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، دنیا میں عزت نہیں ہے، عزت حضور کی غلام دروازے پہ کھڑے، عمر آ رہا ہے، آنی کا حضور نے مانگا ہے، اے حمزہ عمر آ رہا تھا، پھر کیا ہوا آ رہا تھا، کہا ہاتھ میں تلوار ہے، پھر کیا ہوا ہے، اگر تو صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ عمر کا ایک نام تھا، لوگ ڈرتے تھے، عمر کا نام سن کے لوگ کام جاتے تھے کہ ہوگا کیا، بنے گا کیا، اور امیر حمزہ کہہ رہے کوئی بات نہیں، آ رہے تو پھر کیا ہوگا، اسی کی تلوار اس کا سر قلم کر کے رکھ دوں گا۔ اب عمر کلمہ پڑھا، آج مسلمان سلام نماز پڑھیں گے، دو لائنوں میں جائیں گے، ایک لائن کے شروع میں عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک لائن کے شروع میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے حضرت امیر حمزہ کے لیے شہادت کو پسند فرمایا، اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ کوئی بندہ شہادت شہادت کے بغیر شہادت وہ شہادت ہے جو بازو کی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں ملتی، کسی بندے کو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہیں ملتی، بلکہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کو شہادت والی شہادت ملتی ہے۔ میدان احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا، آپ کے کان کاٹے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، آپ کی زبان کاٹ دی گئی، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ یاد رکھنا جو اللہ کا لاڈلا ہوتا ہے یا جو اللہ کے رسول کا لاڈلا ہوتا ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اللہ کا لاڈلا ہے نا، جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہے اتنا زیادہ اس پہ آزمائشیں آئی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر جو بھی اللہ کا لاڈلا یا اللہ کے رسول کا لاڈلا وہ آزمائشوں سے گزرا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ میں لاڈلا ہوں تکلیف نہ ہے، وہ سمجھنا کہ وہ لاڈلا نہیں ہے، اس راستے میں آزمائشیں کانٹے کانٹے، پھول نہیں ہے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد پھر پھول ہی پھول ہے، پھر کانٹے ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں حضرت امیر حمزہ جن کے بارے میں رب فرمانے کہ یہ میرا شعر ہے اور اللہ کے نبی فرمانے یہ میرا شعر ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ کے بھی شعر، اللہ کے رسول کے بھی شعر، اور حالت یہ ہے کہ میدان احد کے اندر ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، زبان بھی کاٹ دی گئی، کان بھی کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، اتنے ظلموں پر بریت کے انتہا کر دیا۔ حضور تشریف لائے، جب حضرت امیر حمزہ کی لاشیں ہوئے حضور ہوئے اور اتنا ہوئے کہ حضور کسی کی شہادت پہ، کسی کی موت پہ اتنا نہیں ہوئے جتنا سیدنا امیر حمزہ کی شہادت پہ ہوئے۔ شہادت اور کتنی بار آپ نے جنازہ پڑھایا، آپ نے بار بار ان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت امیر حمزہ کو یہ سعادت ملی ہے کہ حضور ہر سال سیدنا امیر حمزہ کے مزار پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم یہ سعادت نصیب کر کہ ہم حضور کے روزے پہ جائیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے روزے پہ تشریف لے، حضرت امیر حمزہ کے روزے مبارک پہ تشریف لے جاتے ہیں، پھر ابو بکر جاتے، عمر جاتے، عثمان جاتے، علی پاک جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار
دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد حضور نے دو جملے ارشاد فرمائے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ کی خصوصیات ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا اے حمزہ تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے والا تھا اور تو نیکی میں پیر کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں نا کتنی خصوصیات ہوئی۔ حضرت امیر حمزہ کو شہادت ملی ہے، لڑتے لڑتے شہید ہوئے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ شہادت سے بڑی کوئی سعادت ہوتی ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حمزہ تو شہید ہو گیا، تو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، بڑی بہادری سے شہید ہوا۔ آپ فرمایا اے حمزہ تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے والا تھا اور تو نیکی میں پہل کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنا یہ خاصیت حضور کو بہت ہی زیادہ پسند تھی، اس لیے آپ نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو ان کی خصوصیت پسند آئی، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے میری امتیوں کے لیے سبق بن جائے کہ حمزہ کی یہ خصوصیت مجھے پسند تھی، لہذا اس خصوصیت کو تم بھی اپنانا ہے۔ جو میری ماں بنی ہے، جو میرا باپ بنا ہے، جو میرا ننہال ہے، جو میرا دادہال ہے، وہ میری مرضی سے نہیں بنا ہے، میری مرضی سے نہیں بنا ہے۔ آپ میں سے کسی کی مرضی سے آپ کے باپ نے شادی نہیں کی ہے، کیا ہمارے باپ؟ ہم تو تب تھے نہیں، جہاں اللہ نے چاہا وہاں میرے ماں باپ کی شادی ہوئی ہے۔ جو میرے ننہال بنے ہیں وہ میری مرضی سے نہیں بنے، اللہ نے ہم کو چنا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ جب اللہ نے پسند کر لیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ناپسند کرنے والے؟ میں اور آپ یہ سمجھ رہے نا غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیاں ہو جاتی ہیں، تلخیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تلخیوں کو مزید بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ محبت سے ان کو ختم کرنا چاہیے، محبت سے ان کو ختم۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ راضی ہوگی، یہ سمجھیں گے یار کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے نا، لیکن اللہ نے اس کو میرا رشتہ دار بنایا ہے نا، اللہ نے اس کو میرے لیے چنا ہے، جب اللہ نے پسند کیا تو میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ اگر اس میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ جب ہم معاف کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں میں جو تلخیاں ہیں وہ ختم کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ختم کرنا ہے، اور دوسرا ہر نیکی کے کام میں پہل کرنی ہے۔ تھوڑی بہت مشقت آ جاتی ہے، تھوڑی بہت تکلیف آ جاتی ہے، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں جو انعام ملے گا نا، جب وہ انعام ملے گا پھر بندہ اس تکلیف کو بھی بھول جائے گا۔ اب دیکھیں نا آخری بات شہید ہوتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہی لگتا ہے نا ایک بندہ گولی لگی ہے، سینہ پھٹا ہے، خون نکلا ہے، وہ خون میں تڑپا ہے، ظاہری طور پر اس کو تکلیف ہوئی، لیکن قیامت والے دن وہ عرض کرے گا یا اللہ جو شہادت کے وقت مجھے مزہ آیا تھا وہ جنت میں بھی نہیں آیا، جو شہادت کے وقت مجھے مزہ آیا تھا یا اللہ وہ جنت میں بھی مجھے مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اسے کتنا مزہ آتا ہوگا۔ ظاہری طور پر تکلیف ہوتی ہے، حقیقت میں اس میں وہ راحت ہوتی ہے کہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر نیکی کو درکنار ہے، اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو گیا ہے، فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو گیا، اگر میں اس سمے مجھ سے بھی سستی ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر ہے اور مجھے فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہے، کاروبار کے وقت دکان بند کرنا مشکل ہے، خوف ہے کہ 1 گھنٹے میری دکان بند رہے گی تو نظام کیسے چلے گا، کا مطلب ہے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو اللہ پر کامل یقین ہونا جو مسبب الاسباب ہے، روزی کا ذمہ اس نے دیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ہم دل سے اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد کوشش ہم نے کرنے، یا اللہ توفیق تو نے عطا فرمانی ہے، 5 وقت میں یا اللہ توفیق تو نے فرمانی ہے، ہر برے کام سے یا اللہ بچانا تو نے ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے
یا اللہ توفیق مجھے عطا فرمائیے. دعائیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.